السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی تمام ویڈیوز میں ہم نے الف سے لے کر یا تک 29 حروف کو الگ الگ لکھا ہوا دیکھا تھا، لیکن یہ حروف ہمیشہ ایک جیسے لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں۔ اگر لفظ کے شروع میں آئیں گے تو الگ شکل میں ہو سکتے ہیں، لفظ کے آخر میں آئیں گے تو ان کی الگ صورت ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ان تمام 29 حروف کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر لکھیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، لفظ کی پہچان کرنی ہے۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ لفظ دو طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ لفظ نقطوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اوپر کتنے نقطے ہیں اور کہاں ہیں۔ اگر ایک نقطہ ہے، نیچے ہے تو با ہے، اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہے، اوپر تین نقطے ہیں تو سا ہے۔ اسی طرح تمام الفاظ کے نقطے آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اور دوسرا، لفظ کو شوشوں سے پہچانا جاتا ہے۔ شوشے جو ابری ہوئی لائنیں ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہمیں پہچان کرنی ہے کہ کس لفظ میں کتنے شوشے ہیں۔ سین اور شین میں تین تین شوشے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہچانیں گے یہ سین ہے اور یہ شین ہے۔ دوسری چیز، آپ کو موٹے حروف کا دھیان رکھنا ہے۔ جو لفظ پر ہوتے ہیں، جن کی آواز منہ میں بھر کے آتی ہے اور آواز موٹی ہوتی ہے، ان حروف کو موٹے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جو حروف باریک ہیں ان کو باریک طریقے سے ادا کرنا ہے۔ لفظ کا مخرج یاد رکھیں، لفظ کو پہچاننا سیکھیں اور لفظ کے پر کرنے یا باریک کرنے کا دھیان رکھیں۔ لفظ الف۔ الف کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی لفظ کے ساتھ ملا کر لکھا جائے ایک جیسا ہی لکھا جاتا ہے۔ اس کی شکل تقریباً ایک جیسی رہتی ہے، یہ سیدھا لکھا جاتا ہے۔ اور الف کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا ہے اور لفظ کے بیچ میں نہیں آتا ہے۔ الف ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گا۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ الف کبھی بھی اپنے آگے والے لفظ سے ملا کر نہیں لکھا جاتا ہے۔ اگر الف اپنے آگے والے لفظ سے ملا کر لکھا گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوگی، زبر، زیر یا پیش ہوگا، تو وہ الف نہیں ہوگا، وہ حمزہ ہوگا۔ آپ یہاں جتنی بھی مثالیں دیکھیں گے سب میں یہی دیکھیں گے کہ الف سب سے آخر میں لایا گیا ہے۔ لام الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، لام الف۔ اس کے بعد با الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، با کو آدھا کاٹ دیا گیا ہے، اس کے بعد اس میں الف جوڑ دیا گیا ہے۔ لام الف، یہ اکیلا لام لکھا ہوا ہے، پھر لام الف۔ یہاں لام الف چار طریقے سے لکھا گیا ہے، لیکن یہ لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، فونٹ چینج ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو الگ لگ سکتا ہے۔ لام ہا، یہ ہا کے اوپر لام ہے۔ اصل میں کبھی کبھار لمبے لفظ کو کاٹ کر تھوڑا چھوٹا کر دیا جاتا ہے یا موڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہا کے اوپر ہم پورا لام لگاتے تو وہ دیکھنے میں ذرا عجیب سا لگتا، بہت زیادہ لمبا ہو جاتا، اس لیے لام کو تھوڑا کاٹ دیا گیا ہے اور اسے اوپر سے موڑ بھی دیا گیا ہے، لام ہا۔ پھر اس کے بعد لام الف، با لام با۔ لام اگر بیچ میں لکھا گیا ہے تو اس کی گولائی کو ختم کر دیا گیا ہے، صرف ایک لمبی ڈنڈی کو باقی رکھا گیا ہے۔ کاف اگر اکیلا لکھا جاتا ہے تو ان دو طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جس کے اوپر لائن ہے، اور ایک طریقہ جس کے اندر کوئی علامت لگا دی گئی ہے۔ کاف اگر لفظ کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر لفظ کے بیچ میں لکھا جائے گا تو تقریباً ایک ہی طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ کاف کو با کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے، کب، کاف با، کاف الف، کاف الف۔ یہ دونوں کاف الف ایک ہی جیسے ہیں، فونٹ کی وجہ سے یہ دکھنے میں الگ الگ لگ رہے ہیں۔ با کاف تا، تا کاف سا۔ اب با، تا، سا، نون اور یا، ان الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر لکھا جائے گا۔ با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف۔ ان سب کو الف کے ساتھ ملا کر تقریباً ایک ہی طریقے سے لکھا گیا ہے، صرف نقطوں کی وجہ سے ان کی پہچان ہو رہی ہے۔ اگر نیچے ایک نقطہ ہے با ہے، اوپر نقطہ ہے تو نون ہے، اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہے، نیچے ایک نقطہ ہے تو یا ہے، اوپر تین نقطے ہیں تو سا ہے۔ اس کے بعد با کو الف کے علاوہ دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر لکھا جا رہا ہے، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ہا۔ لفظوں کی پہچان کے لیے آپ کو نقطوں کا یاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کس لفظ میں کتنے نقطے ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ نون خا، یا ہا، با جیم۔ پھر یا کو میم کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ میم موقع محل کے لحاظ سے الگ الگ طریقے سے لکھی جا سکتی ہے۔ میم کے بعد اگر آیت میں اور دوسرے الفاظ بھی ہیں تو میم کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے اس طریقے سے، لیکن اگر وہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں میم
لمبی کر کے لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے یہاں با کے ساتھ میم کو لکھا گیا ہے، نون میم، تا میم، ثا میم۔ یہاں لفظ کے نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ با ہے، ایک نقطہ صرف با کے نیچے ہی آتا ہے۔ با یا، دو نقطے صرف یا کے نیچے آتے ہیں، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا نون۔ اب جیم، ہا اور خا کو ملا کر کیسے لکھا جاتا ہے اور ان کی شکلیں کیسے مختلف ہو جاتی ہیں؟ ہا ثا، خا با، جیم تا، تا ہا تا، یا جیم با، با خا تا۔ خا کو پر کرنا نہ بھولیں، خا ہمیشہ پر ہوتا ہے، با خا تا۔ تا دو طریقے سے لکھی جاتی ہے، ایک تو وہ تا جیسے آپ نے اکیلی تا لکھی ہوئی دیکھی تھی، جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اور نیچے ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے، اسے ہم لمبی والی تا کہتے ہیں۔ ایک گول والی تا ہوتی ہے، جیسے یہ ہے، گول والی تا ہوتی ہے جو دکھنے میں ہا کی طرح ہوتی ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ تا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر رکیں گے تو یہ دو نقطوں والی تا جس کے نیچے ہا ہوتا ہے وہ رکنے کی حالت میں ہا ہو جاتی ہے، جیسے با تا، لیکن اگر ہم یہاں رکیں گے تو باہ پڑھیں گے، یا ہا، تا ہا، نون تا، اگر یہاں رکیں گے تو نہ ہو جائے گا۔ یہ ہا دو چشمی والا ہا ہوتا ہے، یہ ایک ہی ہا ہوتا ہے، بس اپنے یہاں ہا اور دو چشمی والا ہا الگ الگ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، ورنہ یہ ہا ایک ہی ہا ہے۔ یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال ذال، دال ذال کو ملا کر کیسے لکھا جاتا ہے؟ جیم دال، خا ذال، را زا کو ملا کر لکھیں گے جیم را، خا زا، را زا کو ملا کر لکھیں گے یا را، تا زا۔ را اور زا بھی کبھی بھی اپنے آگے والے لفظ سے نہیں ملتے ہیں۔ سین شین، سین لام، شین لام۔ اب صاد واد طا وا کو ملا کر لکھیں گے صاد با، طا با، ضاد الف، وا الف، عین غین اور حمزے کو ملا کر لکھیں گے عین زا، غین را، صاد عین، ضاد عین، با عین دال، تا غین ذال۔ یہ ہے لفظ حمزہ۔ لفظ حمزہ کبھی اکیلا بھی لکھا جاتا ہے اور کبھی دوسرے الفاظ کے اوپر بھی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن صرف تین ہی الفاظ ایسے ہیں جن کے اوپر حمزہ لکھا جاتا ہے۔ الف کے اوپر حمزہ لکھا گیا ہے، واو کے اوپر حمزہ لکھا گیا ہے اور یا کے اوپر حمزہ لکھا گیا ہے۔ ابھی آپ صرف حمزے کی شکل کو پہچان لیں، جب آئندہ آگے ہم حرکت پڑھیں گے زبر زیر پیش تو یہ الف اور واو کے ساتھ اس کی آواز کیسے نکلے گی، الف اور یا کے ساتھ اس کی آواز کیسے نکلے گی، یہ ہم انشاءاللہ وہاں پہ سیکھ لیں گے۔ فا قاف اور واو کو ہم دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر لکھیں گے قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام۔ قاف اور فا جب الفاظ کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں تو دکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ نقطوں کا دھیان رکھیں، فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ یا فا، میم لمبی والی ہے اور میم چھوٹی کر کے بھی لکھی جاتی ہے، ہا میم، لام میم، تا میم، تا میم تا۔